آج سے چند ہفتے قبل میں نے دی نیوز اور جیو کے لیے ایک خبر بریک کی تھی جس میں ہم نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ایک امریکن پاکستانی ٹائکون ہے جنہوں نے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کے ساتھ مختلف ملاقاتیں کی، ایک نہیں بلکہ کئی ملاقاتیں کی، اور یہ ملاقاتیں اس وقت ہوئی تھی جب آج سے لاسٹ ایئر کے اینڈ پہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد پر ایک بڑا مارچ کیا تھا جس کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ اور علی امین گنڈاپور جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ میں نے تو اپنی سٹوری میں آپ کا نام نہیں لیا تھا، مجھے آپ کو پتا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی نے بتایا تھا، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ کتنی میٹنگ ہوئی آپ کی عمران خان صاحب؟ دیکھیے ملٹیپل میٹنگ تھی کہ ان کو بڑی اچھی صحت تھی ان کی ماشاء اللہ، ویری ہائی اسپرٹ، اور جو ایک نوٹیبل بات تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو تھوڑی سی ان کی شیو بڑی ہوئی، تو میں نے ویسے ہی ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا خان صاحب آپ کی داڑھی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، تو کہتے ہیں جی میں 15-20 دن سے نہ کوئی میری اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، یہاں کوئی میں نہ کوئی کورٹ میں جانا تھا، تو میں خود ہی لیزی ہو گیا، تو میں نے وہ شیو نہیں کی، تو میں نے کہا پتہ آپ کو جو آپ کے جو کمپیوٹر واریئرز ہیں جن کو آپ پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کہتے ہیں، انہوں نے کیا باہر جو نا دھوم مچائی ہوئی ہے، مطلب میں نے کہا سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا بہت تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ شیو بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ایسا ہی بات تو نہیں ہے، تو میں نے کہا بس یہی ہے، اسی چیز کو پولرائزیشن کہتے ہیں، تو آپ کو پالیٹکس پہ کرنا چاہیے، آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے، تو پالیٹکس میں آپ کو زیادہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کنفرنٹیشن میں آئیں، کنفرنٹیشن لیڈس ٹو دی پولرائزیشن اینڈ دس از واٹ یو ہیو ڈن ان دی کنٹری۔ اس کا جواب کیا تھا؟ ہی واز ورڈ، ان کو کافی فکر تھی کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو باہر نہیں دی، باہر سے جو اندر نہیں پتہ چل رہی تھی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو ایسے بتائی جا رہی ہیں جو ان کو نہیں بھی بتانی چاہیے یا ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہی واز لٹل بٹ کنسرن اباؤٹ اٹ، لیکن ہماری جو بھی ملاقات ہوئی وہ ایک اچھے لفظوں میں ہوئی، اچھے حالات میں ہوئی، اینڈ دین وی آر کمنگ ڈاؤن ٹو سم سورٹ آف اے گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ جناب واٹ از گڈ فار دا کنٹری، تو میری تو کوشش یہی تھی کہ جو ان کو اس طریقے پہ لے کے آیا جائے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو پولرائزیشن ہو چکی ہے اس کو پولرائزیشن کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے، اور یہ پولرائزیشن ہوا کہ جو ڈویژن کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ بینگ a patriotic Pakistani, it is our moral duty that how do we really bring the youth together and unite them. That was my message to him. اڈیالہ جیل جہاں پہ مطلب کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، آپ کی میٹنگ ارینج کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ میٹنگ جو ہے نا ایک اچھا پروسیس ہوتا ہے، میرے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا وہ میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو علیمہ آپا کی مدد سے کورٹ سے اپروول ملا تھا اور وہی اپروول لے کے یہ بات آگے بڑھی۔ ان کی ڈیمانڈ کیا چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں ہے، ملک میں ایک یونٹی ہونی چاہیے، ملک کو لے کے آگے کیسے بڑھنا ہے، جو ہمیں اکنامیکلی ملک کو جب پی ڈی آئی کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت جو بھی اکنامیکل حالات تھے ان کو لے کے آگے ہم نے اچھا کیسے کرنا ہے، آگے بڑھنا کیسے۔ دیکھیے دنیا کی بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے جب بڑھتا ہے تو اس کی ایک اکنامیکل کنڈیشن جو ہے نا وہ امپروو ہونی چاہیے۔ So the whole idea behind is that how do we really take the economy to the next level. خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ خان صاحب کا بھی موقف یہ ہے دیکھیے وہ پاکستان کا ہی تھا، لیکن ان کے کچھ اپنے جو ایشوز ہیں وہ ان کو لے کے وہ بھی کنسرن ہے، وہ ان کی نظر میں کچھ ویلڈ پوائنٹس ہیں جو اس پہ ہی وہ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں، وہ دیکھیں الیکشن ریگنگ جو بھی ہے وہ کنوکشن جو بھی وہ ان کے ایک اپنے کنسرنز ہیں، میں ان میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا میرا جو سب سے زیادہ ایم تھا، جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ہم نے یونائٹڈ کیسے کرنا ہے۔ جو جب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا تھا یہ میٹنگ ہوئی نہیں، اور آپ نے کہا تھا آپ کو کوئی فیک نیوز دے رہا ہے، لیکن میرے پاس سورسز پکے تھے جب میں نے نیوز کی تھی، اور اب تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ ڈسکشن کیا ہوتی کہ آپ کو اگر اتنی چیزوں کا پتہ ہے تو مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ بھی تو تھے وہاں اس میٹنگ میں۔ نہیں وہ میٹنگ میں تھا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں جن کا میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا۔ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ایک دھرنے کی کال تھی، تو کیا اسی بات میں خان صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ جو اسلام آباد میں مارچ ہوگا وہ مطلب سب سسٹم کو ختم کر دے گا اور ان کو جیل سے باہر ان کو یہ کانفیڈنس کس نے دیا تھا کہ ہم ریولیوشن کے ذریعے آپ کو باہر نکالیں؟
دیکھیے یہ ہے کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں، مجھے یہ 100% تو نہیں پتہ، جہاں میں ایک پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کون کون لوگ اندر جاتے ہیں. اس میں کافی سارے اٹرنیز بھی ہیں، کافی سارے ان کے جاننے والے بھی ہیں. یہ کہا تھا کہ اب جو ہونا ہے دھرنے کے ذریعے ہی ہوگا. دیکھیے وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں جی ہم تو جو ہے نا وہ دوبارہ تحریک شروع کریں گے. تو میرا یہی ہے نا کہ دیکھیں کب تک آپ ملک میں یہ وائلنس لے کے آتے رہیں گے. آئی مین دا وے آئی سی از بینگ سٹنگ آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری کہ دس از ناٹ کائنڈ آف لائک اے پولیٹیکل پارٹی اینی مور. دس از بیکمنگ لائک اے پارٹی آف وائلنس. کہ آپ وائلنس کر کے گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو اکٹھے کرنا ہے، وائلنس نہیں کرنا. خان صاحب کے جو کنسرنس تھے جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، وہ اوبیسلی آپ نے بعض پاورفل کوارٹرز ان کے سامنے رکھے ہوں گے، تو ان کا کیا ڈی بریفنگ کیا تھی، کیا فیڈ بیک تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اس بات؟ دے آر آل ویری ایکسائٹیڈ. دیکھیں ہر ایک آدمی کی سوچ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی. یہ جو فیز آیا تھا اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی، ایک ہسٹری تھی جو میری اور ان کے ساتھ تھی. اینڈ دیٹ واز اے ریزن ہی واز ویری acceptable. I mean he was very receptive. He was not deceptive about it. So he was just being a little bit lazy اور انہوں نے نا وہ شیو خود نہیں کی. اس کے علاوہ جو ان کی ماشاءاللہ سے ہے، he is in very good spirit, he is in very very good health. میرا خیال ہے کہ جب میں نے ان کو لاسٹ ٹائم آؤٹ سائڈ دا جیل دیکھا تو تھوڑا سا پیٹ نکلا تھا. اب تو وہ پیٹ بھی نہیں ہے. I mean ماشاءاللہ he is doing really well. He is super fit. اچھا، he is super fit. اس سے ملے تھے جیل میں اس وقت تو ان کی پاپولیرٹی کا لیول ڈفرینٹ تھا، ٹھیک ٹھاک ان کی مطلب ہیوج پاپولیرٹی تھی. اب چیزیں بدلی ہیں جب سے انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا ہے. تو اس کانفلکٹ کے بعد اب کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے، جو ان کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ اور جو چیز ایک شفل ہوئی ہے نا ایک دم، جو اسپیشلی تھینکس ٹو پاک آرمی اینڈ تھینکس ٹو ایوری باڈی ہو ریئلی پلیڈ اے ویری پیوٹل رول وننگ دا وار اگینسٹ انڈیا. یہ انڈیا کی جو وار سے جو ایک شفٹ آئی ہے، جو ہماری پاک فوج کو ایک عزت ملی ہے، اٹس ویری کمینڈیبل ہاؤ دے ریئلی فاٹ. اس شفٹ کی وجہ سے جب دیکھا جائے گا نا تو کافی جو یوتھ ہے اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ ایکچوئل ہماری پاک آرمی کرتی کیا. پہلے تو صرف بکس میں تھا جی کہ ہماری ایک فوج ہے، ہماری ایک آرمی ہے، یہ وہ، لیکن اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ایکچوئل آرمی کا رول کیا ہے، ایک آرمی کا ہونا کتنا ضروری ہے ایک ساون کنٹری کے لیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی ریلیز ہو جائیں گے اگلے چند ویکس میں، مہینوں میں؟ جیسے کہ میں نے مرتضیٰ بھائی کہا کہ ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو پالیٹکس کرنی چاہیے، کانفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ایک دن آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ آتا ہے کہ جی میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرے دن سی ایم صاحب جو ہے وہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو تحریک کریں گے اور زمین گرم کریں گے. تیسرے دن وہ علیمہ آپا کا ایک میسیج آ جاتا ہے کہ جی وی آر ریڈی فار دا گیو اینڈ ٹیک. آپ کیا چاہتے ہو، ہم سے کیا لینا چاہتے ہو، آئے آپ کے بل کے مذاکرات کریں. تو 3 دنوں میں ایک دن ان لیس دین 72 آورز 3 میسیجز آتے ہیں. آپ کیسے جو ہے نا ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہو گئی. دوسری دیکھیں میں نے آج تک دنیا کی کسی ہسٹری میں کسی کنٹری میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اسپیشلی اگر وہ اس کنٹری کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہ ادھر پبلک میں آ کے بولے کہ جی ہم جو ہے نا ادھر بیٹھ کے مذاکرات کرنے جاتے ہیں. یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، بیک ڈور پالیسیز ہوتی ہیں.